آدابرز، یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق صبح کے 9:30 ہوئے ہیں۔ اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ پیش خدمت ہے اب سے لے کر دوپہر 1:15 تک نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات۔ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 9:32 پر خبروں کا خلاصہ نشر کیا جائے گا۔ 9:35 پر موج صبا پروگرام کے تحت آج آپ سماعت کریں گے محمود نیازی انور حسین قوال اور ان کے ہمنواؤں کی گائے کچھ قوالیاں۔ بسم اللہ خاں کے حوالے سے تاریخ ساز پروگرام آپ سنیں گے 9:55 پر۔ صبح 10 بجے وقت ہوتا ہے مختصر تقریر کا، آپ سماعت کریں گے آج کی بات، اور 10:05 پر کچھ باتیں صحت کے حوالے سے۔ حسن غزل یہ پروگرام پیش کیا جائے گا صبح 10:10 پر۔ آج کے فنکار ہیں راجندر گروور اور سرلا کپور۔ آپ پیش کریں گے کچھ غیر فلمی غزلیں۔ آپ کا خط ملا یہ پروگرام ہوگا صبح 10:30 پر۔ 11 بجے میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے کچھ فلمی نغمے، اور 11:30 پر صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام گل ہے رنگ رنگ میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے بنگلہ لوک گیت۔ فنکار ہیں میرا مجومدار۔ دوپہر 12 بجے کلاسیکی موسیقی پروگرام بزم موسیقی تحت آپ سماعت کر سکتے ہیں سلامت حسین خان کا گایا راگ توڑی میں خیال، ملے سر میرا تمہارا۔ ملے جلے فلمی دو گانوں کا یہ پروگرام ہوگا دوپہر 12:30 پر، اور دوپہر 1 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے کچھ فلمی غزلوں سے۔ 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آداب قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام سامعین خوش خرم ہوں گے، مزاج بخیر ہوں گے، اور مزاج بخیر ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جناب کہ ویکینڈ ہے، آج آخری دن بھی ہے ہفتے کا، اور بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں آج پہلا دن ہے ہفتے کا، ویکینڈ تو گزر گیا، لیکن کل ملا کر یہ فرصت کے لمحات ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر آپ تھوڑا سا فری محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ فری محسوس کرتے ہیں تو سکون تو ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پروگرام شروع ہونے کا انتظار بھی رہتا ہے کہ کب پروگرام شروع ہو، کب ہمارے خطوط جو ہے اس میں شامل کیے جائیں، ان کے جوابات دیے جائیں۔ تو جناب یہی کام کرنے کے لیے آپ کا یہ خادم یہاں موجود ہے، اور آپ کے خطوط اور ای میلز ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں، وقت آپ کا ضائع کریں، بالکل نہیں کریں گے، آپ کے خطوں کو شمار کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ اور آپ کا جو پہلا خط ہے یہ جانی پہچانی تحریر ہے جناب، اور یہ ہیں انل کوچالے صاحب اندور مدھیہ پردیش سے۔ کافی تفصیلی خط ہے آپ کا، اور بہت ہی محنت کے ساتھ آپ خط لکھتے ہیں، کئی روشنائیوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، رنگوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ خط دیکھ کر یاد آیا کہ ہولی کی بھی آمد ہے، وہ بھی رنگوں کا تہوار ہے جناب۔ تو چلیے اب فی الحال تو بات کرتے ہیں اس خط میں کیا لکھا ہے اس کی۔ 6 مارچ کا آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا ہے، اور موضوع تھا لالن شاہ فقیر۔ یہ شمیم عثمانی کی آواز میں تھا، آپ کو پسند آیا ہے، اور 6 مارچ کا ہی آج کی بات صبح نعیم صاحب اور شام کو کئی مہینوں کے بعد محمد کونین حیدر صاحب سے سنی، اور 6 مارچ کا آپ نے ایک اور ذکر کیا ہے، صبح میری پسند نعیم صاحب نے اور دن میں کونین حیدر سے سنا، پیشکش اور نغمے لاجواب تھے۔ آگے آپ رقم تراز ہیں، 6 مارچ کا منظر پس منظر کونین حیدر کی آواز میں پسند آیا، اور 6 مارچ کا ہی ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب کا پیش کیا گیا، لاجواب تھا، سبھی نغمے پسند آئے۔ 7 مارچ کا آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا خط ملا پروگرام کئی مہینوں کے بعد شمیم عثمانی صاحب سے سنا، اور ہمارا خط بھی شامل کیا گیا، بے حد شکریہ۔ آگے آپ لکھتے ہیں 7 مارچ کی آج کی بات صبح شمیم عثمانی صاحب سے اور شام نعیم صاحب کی آواز میں پسند آئی۔
اسی دن کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے میری پسند صبح شمیم عثمانی اور دن میں نعیم صاحب نے پیش کیا، پسند آیا۔ 7 مارچ کا آگے اور ذکر کرتے ہیں، ملے سر میرا تمہارا پروگرام میں شمیم عثمانی بھائی نے سبھی نغمے بہت خوبصورت پیش کیے، اور ایک تجویز بھی آپ نے اپنے خط میں دی ہے کہ آپ کا خط ملا پروگرام منظر پس منظر پروگرام 2 اناؤنسرز پیش کریں، اور پھولا صاحبہ کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں 13 مارچ کا تاریخ ساز پروگرام سنا، موضوع تھا بھگوت گیتا، ایس ایم نعمان صاحب کی آواز میں تھا، اور شمیم عثمانی صاحب کی آواز میں تاریخ ساز پروگرام آپ نے ایک اور سنا ہے ستیارتھ پرکاش کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو پسند آئے ہیں۔ 13 اور 14 مارچ کا میری پسند اور ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب نے پیش کیے، سبھی نغمے اور پیشکش ہمیں بہت پسند آئی۔ 13 مارچ کے ہی آگے آپ نے ذکر کیا ہے، اسی دن آپ نے میری پسند فلمی نغمے منظر پس منظر اور شام کی جو آج کی بات نشر کی جاتی ہے وہ سنی، اور آگے آپ لکھتے ہیں کئی مہینوں کے بعد توحید حقانی صاحب کی آواز سننے کو ملی۔ 14 مارچ کے پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا اپنے خط میں، میری پسند آج کی بات منظر پس منظر شمیم عثمانی صاحب سے سنے، سبھی پروگرام بہت پسند آئے۔ 14 مارچ کے متعلق آگے آپ لکھتے ہیں 3:02 پر اور شام 4:50 پر عبد المالک صاحب کی آواز میں خبریں سنی، یہ بھی ان کو اچھی لگی ہیں۔ اور آگے آپ اپنے خط میں رقم ترازیں کہ 14 مارچ کا آپ کا خط ملا پروگرام نعیم صاحب کی میزبانی میں سنا، ہمارے 2 خط 18 فروری اور 19 فروری کے حوالے سے شامل کیے گئے، بےحد پسند آئے صاحب۔ اور آپ کا خط ملا لکھتے ہیں سنیچر اور رویوار یعنی اتوار کو منظر پس منظر 2 اناؤنسرز کی آواز میں پیش کیا جائے، آگے پھر آپ نے یہی بات دہرائی ہے، اور کہتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہماری پیاری سبیحہ میڈم سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ریڈیو پر، ان کے حال چال کیسے ہیں؟ تو محترمہ بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں، چھٹیاں منا رہی ہیں، موج مستی کر رہی ہیں، وسیع دسترخوان سجا رہی ہیں، جلد آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، اور وہ بالکل چست درست ہیں۔ اب آپ کے جو پروگراموں کی جانب آتے ہیں، کیونکہ آپ نے 6 مارچ کا تاریخ ساز پروگرام سنا لالن شاہ فقیر کے حوالے سے، اور اس میں تمام پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آج کی بات ہے، میری پسند ہے، ملے سر میرا تمہارا، فلمی موسیقی منظر پس منظر، آج کی بات، اور آپ کا خط ملا پروگرام وغیرہ وغیرہ، یہ تمام پروگرام آپ نے پسند فرمائے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور دیکھیے جہاں تک 2 آوازوں میں منظر پس منظر یا پروگرام پیش کرنے کی بات ہے، تو یہ آپ اور ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، جس طرح کے حالات ہیں اس میں فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، جیسے ہی ممکن ہوگا تو ضرور یہ 2 آوازوں میں آپ کو سننے کو ملیں گے ہمارے جو پروگرام ہیں۔ اور فی الحال تو جناب بات چونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور موجودہ حالات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک بار پھر سے کورونا وبا جو ہے اس نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو اس متعلق احتیاط بہت ضروری ہے، اور جو معاشرتی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ماسک کا استعمال آپ بالکل نہ چھوڑیں، اس کا استعمال بھی اشد ضروری ہے۔ صفائی تو آپ رکھتے ہی ہیں لیکن رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ صفائی رکھنے سے بہت ساری بیماریاں تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں، جو جراثیم ہمارے ہاتھوں پر لگے ہوتے ہیں وہ بھی جناب دور چلے جاتے ہیں، تو صفائی کا خیال رکھیے۔ اور موجودہ تناظر کی بات ہے، اسی لیے پروگراموں میں بھی کچھ تبدیلیاں رہتی ہیں، اور جس طرح کا وقت ہے، حالات ہیں، اس کے حساب سے کام کیا جاتا ہے جناب، اور جیسے ہی یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی، آسانیاں ہوں گی واپس، تو پھر وہ چیزیں آپ کو دوبارہ سننے کو ملیں گی جن پر آپ کی خواہش ہے۔ بہرکیف انل کوچالے صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیلی خط ہمیں لکھے ہمارے پروگراموں کے متعلق، بس ایسے ہی اپنی قلم کو چلاتے رہیے، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہیے، ہمیں بے حد مسرت ہوتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں سرحد پار، جہاں سے ایک بڑا تفصیلی خط ہے
حالانکہ مجھے دیکھنے میں تھوڑی سی دشواری ضرور ہو رہی ہے، اور میں خوردبین لے کر بیٹھا ہوں، تلاش کر رہا ہوں الفاظ، اور مجھے لگتا ہے کہ چشمہ جو ہے وہ تو لگانا ہی پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا نمبر بھی شاید بڑھوانا پڑے گا۔ بہرکیف آسمہ صاحبہ ہیں، آسمہ جبیں صاحبہ، لاہور سے آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ خط کیا ہے؟ محبت نامہ ہے جناب ایک طرح سے، اور بہت ہی خوبصورت خوشخط ہے، لیکن بس تھوڑا باریکی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنے آرام کو ترک کرتے ہوئے، دوپہر کی نیند کو ترک کرتے ہوئے یہ خط لکھا گیا ہے، کیونکہ باقاعدگی سے آپ نے وقت کا بھی لکھا ہے کہ کتنے بجے آپ نے یہ خط لکھنا شروع کیا۔ تو آپ کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ اور اردو سروس کے باقی اراکین بہت صحت مند، تندرست ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔ اب کچھ پروگراموں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا ہے؟ کہتے ہیں سارے ہی موضوع اچھے تھے، سب کے سب موضوعات جو تھے وہ بہترین تھے، بہت ہی معلوماتی تھے۔ آؤ بچوں پروگرام میں عجائب گھروں کی سیر، خطیب الرحمان صاحب کی پیشکش نہایت خوبصورت تھی، بہت مزہ آیا۔ ہم نے بھی ان تمام عجائب گھروں کی سیر کی، اور مرزا غالب کے بارے میں عجائب گھر کا سن کر بھی اچھا لگا۔ گڑیوں کے بارے میں سن کر، ڈال میوزیم کی آپ بات کر رہی ہیں، اپنے بچپن کی گڑیا یاد آ گئی۔ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، کہاوت پر نعیم صاحب نے جو کہانی سنائی بہت مزیدار تھی، اور اس کے علاوہ دونوں نغمے بھی سن کر بہت مزہ آیا۔ ہیلو ڈاکٹر، صحت اور زندگی سلسلے کے تحت پروگرام میں 15 مارچ کا موضوع تھا پیٹ کی بیماریاں اور کووڈ-19 ٹیکہ کاری۔ شمیم عثمانی صاحب کی گفتگو ڈاکٹر ویشالی بھاردواج کے ساتھ انتہائی شاندار رہی، بہت معلوماتی تھی، سوالات بھی اچھے تھے، اور ڈاکٹر صاحبہ کے جوابات انتہائی مدلل اور جامع تھے۔ مجموعی طور پر پروگرام ہر لحاظ سے شاندار تھا، بس ایک کمی تھی۔ اب کمی کیا تھی وہ نہیں بتایا، کیونکہ ڈیش ڈیش کر کے انہوں نے بات کو گول گول گھما دیا جلیبی کی طرح سے۔ چلیے خیر، ہم اس جلیبی کا مزہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ 15 مارچ کو ہی آغا ہرش کاشمیری کا پیش کردہ ڈرامہ سید ہوس بہت پسند آیا، اور اداکاروں کی اداکاری کے علاوہ ساغر نظامی صاحب کی ہدایت بھی خوب رہی۔ داغ دہلوی پر فیچر داغ موجز بیاں سنا 16 اور 17 مارچ کو 2 حصوں میں نشر کیا گیا، بہت معلوماتی اور مزے کا تھا یہ فیچر، خاص طور پر ان کے بہادر شاہ ظفر کے محل میں پرورش پانے کا سن کر بہت اچھا لگا۔ حالانکہ ان کی شاعری تو ہمارے سلیبس میں ہر کلاس میں تھی، لیکن ایسی باتوں کا پتہ تو ہمیشہ ہمیں اردو سروس سے ہی چلتا ہے۔ چلیے، تو ہم آپ کے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اردو سروس کے تئیں اور اردو سروس سے، تو اردو سروس اسی مقصد سے پیش بھی کی جاتی ہے۔ ہیلتھ ٹپس میں اس ہفتے کالے چنے، انڈے اور آملے سے بالوں کو لمبا اور گھنا بنانا، کشمش کے فوائد اور بی پازیٹیو، سارے ہی موضوعات پر نعیم صاحب نے اچھا مختصر مگر جامع اور معلوماتی پروگرام پیش کیے، اور ان کا انداز بیاں سبحان اللہ۔ چلیے دیکھیے، تعریف آج پڑھ دی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ تعریف نہیں پڑھتے ہیں آپ۔ 16 مارچ کو نئی نسل نئی روشنی میں آروگیہ پروجیکٹ کے 2 ممبران سے نعیم الدین صاحب کی بات چیت بہت پر اثر تھی، بہت جامع اور دلکش گفتگو کی انہوں نے دونوں حضرات سے، اور خوبصورت سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی گفتگو میں بھرپور حصہ لیا۔ دل چاہتا تھا اور وہ بولتے ہی رہیں، ہم سنتے ہی رہیں۔ اس پروجیکٹ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ غزل علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں بھی بہت حسین اور دلکش تھی۔ آگے آپ رقم تراز ہیں اپنے اس خوبصورت خط میں۔ 18 مارچ کو غلام محمد کے فن پر فیچر تنہائی سنایا کرتی ہے وہ بیتے دنوں کی داستاں، دنوں کا افسانہ، بے حد دلکش اور خوبصورت تھا۔ غلام محمد کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ معلوماتی بھی تھا یہ فیچر، اور نغموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں سے سجایا گیا تھا یہ فیچر، بہت اچھا لگا۔ آگے آپ 17 مارچ کا ذکر کرتی ہیں۔
17 مارچ کا میری پسند اور فلمی موسیقی انتہائی خوبصورت اشعار اور دلکش حسین نغموں سے سجا کر آپ نے پیش کیا. ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے. حالانکہ آپ کا پیش کردہ ہر پروگرام ہی شاندار ہوتا ہے. جتنے بھی میری پسند فلمی موسیقی، ملے سر میرا، تمہارا، فلمی موسیقی وغیرہ اور فلمی غزلیات، غیر فلمی غزلیات آپ نے پیش کیے، سب لاجواب تھے. اور جنہیں آپ نے اشعار سے بھی سجایا. اور یہی سارے پروگرام آپ کے ساتھ ساتھ شمیم عثمانی صاحب نے بھی پیش کیے. ان کا انتخاب بھی بہترین تھا. آپ سب کو اللہ پاک ہر دکھ درد سے دور رکھے اور لاکھوں خوشیاں دیں. دعا گو آسمہ جبیں صاحبہ لاہور سے. آسمہ جبیں صاحبہ بہت شکر گزار ہیں. دعاؤں کے لیے آمین کہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے خط کا جواب ضرور دینا چاہیں گے. اتنی محنت اور اتنی محبت کے ساتھ آپ نے خط لکھا ہے. تمام پروگراموں کو آپ نے پسند فرمایا ہے، چاہے اس میں موسیقی کے پروگرام ہوں یا پھر آؤ بچوں. اور اس کے علاوہ آپ نے ہیلو ڈاکٹر کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. صحت اور زندگی سلسلے کے تحت ڈاکٹر ویشالی بھاردواج ہماری ایکسپرٹ تھیں اس پروگرام میں، اور بڑی اچھی معلومات انہوں نے دی. آپ اس سے مستفید ہوئیں، یہ بڑی عمدہ بات ہے. اور ہمارا مقصد جو ہے یہاں حل ہو جاتا ہے. اور مقصد ہی یہی ہے کہ ایک تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کے اندر بیداری بھی پیدا ہو، تاکہ آپ ہمیشہ تندرست رہیں، صحت مند رہیں اور خوش و خرم رہیں. تمام پروگراموں پر آپ نے بھرپور تبصرہ کیا ہے اور ان کے متعلق بہت ہی تفصیل سے آپ لکھتی ہیں. بےحد شکریہ آپ کا. اور بس آپ ایسے ہی پروگرام سنتی رہیے، ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہیے اور ہمیں بتاتے رہیں کہ کیا پروگرام کون سے پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں. اور کہیں اگر کوئی تنقید تو وہ بھی سر آنکھوں پر. بس شرط وہی کہ مثبت تنقید ہونی چاہیے. بہرکیف آسمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ یہ تفصیلی خط لکھنے کے لیے. ایک اور خط شامل کرتے ہیں. مکل دھرم ادھیکاری ہیں کولہاپور مہاراشٹر سے. آپ نے یہ خط لکھا ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے مکل آپ کا، چونکہ آپ نے جس طرح سے پھول پتیاں سجا کر اور نمستے کرتے ہوئے یہ ای میل ہمیں ارسال کیا ہے، دل باغ باغ ہو گیا. اور ہمارا بھی نمسکار، آداب. آپ لکھتے ہیں کہ اردو سروس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس میں ہر کسی کے لیے پروگرام ہوتے ہیں. ہیلو ڈاکٹر میں ڈاکٹر ویشالی بھاردواج کی ویکسین سے جڑی معلومات سن کر بہت سارے ڈاؤٹس جو تھے، شک و شبہات جو تھے، وہ کلیئر ہو گئے. شمیم جی نے بھی اچھے سوال پوچھے. آپ کا خط ملا کو 2 میزبان پیش کریں تو ہمیں ان کی نوک جھونک بھی سننے کو ملے گی. اچھا صاحب، تو آپ یہ نوک جھونک مس کر رہے ہیں. یہ آنے دیجیے محترمہ کو اور ان تک یہ میسج پہنچ جائے گا کہ وسیع دسترخوان بہت سجا لیا آپ نے، اب تھوڑی سی نوک جھونک کی تیاری کیجیے اردو سروس کے لیے. اچھا، اور کبھی دیکھیے اب شاعرانہ مزاج جو ہے یہاں ظاہر کر رہے ہیں. کبھی آل انڈیا ریڈیو، کبھی یوٹیوب، تو کبھی نیوز آن AIR سے کرتی ہے دلوں پہ راج. لیکن کوالٹی میں نہیں ہے کوئی کمی، چاہے کل ہو یا آج. دعا ہے کہ جلد مل جائے اس کو اپنے میٹرز، پھر محفل سجے اور خوش ہو جائیں اس کے تمام لسنرز. کیا بات ہے بھائی. دیکھیے قافیہ تو اچھا ملایا آپ نے. آج کی کوشش بہت اچھی ہے مکل، واقعی اچھی شاعری آپ نے کی ہے اور اشاروں میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. لیکن ہم تو آج بھی یہی کہیں گے جناب کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جلد ہی آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں سننے کو ملیں. اور یہ جو شاعرانہ انداز ہے آپ کا، یہ آج ہمیں بہت پسند آیا. اور آپ نے ڈاکٹر ویشالی بھاردواج جس میں ہماری ایکسپرٹ تھیں، ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام کا ذکر کیا مکل آپ نے. یہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا. سننے کے بعد معلومات میں آپ کی اضافہ ہوا. مقصد بھی یہی تھا ہمارا. اور آگے بھی اس طرح کی کوششیں جو ہیں اردو سروس کی جاری رہیں گی. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اور ایک اور خط شامل کر لیتے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی کچھ شاعرانہ انداز میں لکھا گیا، جیسے کوئی غزل لکھی گئی ہو یا نظم لکھی گئی ہو. اور یہ کون صاحب ہیں پہلے یہ دیکھنا چاہیں گے. سناوت مدھیہ پردیش، ضلع کھرگون سے ہیں حکم چند کٹاریا، ساتھ میں پنٹو سین. آداب کے بعد آپ لکھتے ہیں 14 مارچ کا آپ کا خط ملا، پروگرام سنا. اس پروگرام میں
آپ نے سبھی سامعین کے جواب بہت اچھے طریقے سے دیے، ساتھ ہی حسن غزل پروگرام بھی ہم نے سنا، اور اس پروگرام میں جو انہوں نے غزلیں سنی تھیں ان کے اشعار دیکھیے آپ نے لکھ کر بھیجے ہیں۔ وقت ہر شخص کو آئینہ دکھا دیتا ہے، اجنبی چہرے کو محبوب بنا دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کبھی خاموش کبھی چپ کبھی ہنستے دیکھا، تیری تصویر کو فوراً رنگ بدلتے دیکھا، میرا انداز کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آگے لکھنے کا طریقہ ہے دراصل، میں آئینہ سامنے رکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی لکھتا ہوں۔ ایسی غزلوں کو بھی ہم نے سنا، ساتھ ہی 15 مارچ کا ہم نے فون ان پروگرام ہیلو ڈاکٹر سنا۔ اس میں ڈاکٹر صاحبہ جی نے پیٹ سے متعلق بیماریاں اور کورونا وائرس سے کس طرح سے احتیاط ہمیں رکھنی چاہیے، بہت اچھی معلومات دی، جانکاری دی۔ آپ سبھی کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو تہہ دل سے شکریہ تو ہم بھی ادا کرنا چاہیں گے حکم چند کٹاریا اور پنٹو سین صاحبان، کیونکہ آپ نے ہمارے پروگرام سنے، بغور سنے اور دلچسپی کے ساتھ سنے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے۔ اور حسن غزل پروگرام میں جو غزلیں آپ سنتے ہیں، کتنا شوق ہے آپ کو شعر و شاعری کا، اردو ادب سے کتنا لگاؤ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے جو یہ اشعار لکھے گئے ہیں یہاں خط میں، وہ اس بات کی علامت ہیں کہ آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں ہمارے پروگراموں سے، اور بھرپور تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں جناب کہ یہ سلسلہ بس ایسے ہی بنائے رکھیے محبتوں کا، تاکہ آپ کی ہماری محبت یوں ہی پروان چڑھتی رہے اور اردو سروس دن دوگنے رات چوگنے ایسے ہی ترقی کرتی رہے اور آپ کے لیے نئے نئے پروگرام لے کر آتی رہے۔ بہت شکریہ حکم چند کٹاریا صاحب خط ارسال کرنے کے لیے۔ ایک اور خط کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کا خط ملا پروگرام میں۔ پروگرام پیش کرنے والوں کو آداب اور سلام۔ وعلیکم السلام، آداب عرض۔ پروگرام سن رہا ہوں، 18 تاریخ اور 20 تاریخ کو میری پسند اور غلام محمد صاحب پر فیچر سنوایا گیا، بہت پسند آیا، لاجواب رہا۔ اردو سروس سے اب کوئی بھی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا ہے، ایک فون ان پروگرام بھی شروع کیا جائے، ہماری بات پر غور کریں برائے مہربانی۔ اردو سروس ہماری پہلی پسند ہے۔ محمد شرافت رنگریز صاحب ہیں، اور قریشہ بانو بھی ساتھ میں، صادق رنگریز کا نام بھی ہے، اور وسائی ایسٹ ممبئی سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے۔ شرافت رنگریز اور قریشہ بانو، صادق رنگریز، بہت شکریہ آپ کا خط ارسال کرنے کے لیے۔ اور آپ نے 18 اور 20 مارچ کو یہاں سے نشر کیے گئے پروگراموں کے متعلق لکھا ہے، ان کو سنا ہے اور ان کو پسند بھی فرمایا ہے۔ اور موسیقار غلام محمد صاحب پر جو فیچرز پیش کیے گئے تھے، کیونکہ اس کی 3 قسطیں ہمارے یہاں سے نشر کی گئیں، یہ تمام آپ کو پسند آئی ہیں۔ اور میری پسند پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، نام نہیں لکھا آپ نے، ہمارے کس ساتھی نے یہ پروگرام پیش کیا تھا، بہرکیف آپ کو پسند آیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور دیکھیے، جہاں تک فون ان پروگرام کی بات ہے، تو فون ان پروگرام تو ہمارے یہاں سے جا ہی رہا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، آج بھی آپ کو بتا رہے ہیں شرافت صاحب، یہ پروگرام ہمارے یہاں سے پیر کے صبح 11:30 سے 12:30 تک نشر کیا جاتا ہے۔ ہیلو ڈاکٹر اور سلسلہ ہے صحت اور زندگی، یہ لائیو فون ان پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ایکسپرٹس معلومات فراہم کرتے ہیں، اور آپ بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں براہ راست ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں۔ فون کال کے ذریعے آپ اپنے سوالات یا پھر جو بھی معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ فون کال کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام پہلے اور تیسرے پیر کو جو ہے لائیو کیا جاتا ہے، اور دوسرے اور چوتھے پیر کو اسے آپ ریکارڈڈ سنتے ہیں۔ تو یہ تو تھی جناب فون ان پروگرام کی بات، اور رہی بات فرمائشی پروگراموں کی، تو تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، جیسے جیسے حالات بدلیں گے اور پروگراموں میں تبدیلی آئیں گی، اور اگر کبھی فرمائشی پروگراموں کی بات ہوگی تو ضرور آپ تک یہ بات پہنچائی جائے گی، یہ اطلاع آپ کو دی جائے گی، کیونکہ پروگرام ہی جناب آپ کے لیے ہیں، اور سامعین کے لیے پروگرام نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب۔ چلیے اب ایک غزل سننے کا موڈ ہو رہا ہے جناب، اور ویسے کچھ دوست ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب غزل کیوں سنواتے ہیں، گیت کیوں سنواتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، جب دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے کسی موضوع پر،
یا یوں ہی بات سے بات نکلتی ہے اور چائے کا دور چلتا ہے، تو اس وقت اگر ہلکی موسیقی کا سہارا لیا جائے تو ماحول کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے پھر، اور باتیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وقت گزر جاتا ہے لیکن باتیں ختم نہیں ہوتی. تو یہاں اگر ہم موسیقی کا سہارا لیں، کیونکہ آپ سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں جناب، خط تو آپ کے شامل کرتے ہیں لیکن یہ ایک ذریعہ بھی ہے ایک دوسرے کے حال چال جاننے کا. آپ کے تاثرات، آپ کے خیالات پروگراموں کے حوالے سے تو ہم جانتے ہی ہیں. یوں کہیں کہ ایک طرح سے بہت سے سامعین سے ہمارا غائبانہ تعارف بھی ہو جاتا ہے جو پہلی بار اردو سروس سنتے ہیں. تو چلیے ایک غزل سنتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو. آنسو چھلک چھلک کے ستائیں گے رات بھر، آنسو چھلک چھلک کے ستائیں گے رات بھر، موتی پلک پلک میں پرویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو. جب دوریوں کی یاد، جب دوریوں کی یاد دلوں کو جلائے گی، جب دوریوں کی یاد دلوں کو جلائے گی، جسموں کو چاندنی میں بھگویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو. گر دے گیا دغا ہمیں طوفان بھی قتیل، گر دے گیا دغا ہمیں طوفان بھی قتیل، ساحل پہ کشتیوں کو ڈبویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو. بھائی واہ، مزہ آ گیا. دیکھیے قتیل صاحب نے کتنی عمدہ بات کہی کہ مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم.
اب دیکھیے یہ جو مل کر جدا ہونے والی بات ہے، کم از کم اردو سروس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے. کتنے مشکل حالات سے اور دور سے ہم گزرے، لیکن اس کے باوجود اردو سروس آپ سے دور نہیں ہوئی. اردو سروس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور یہ کوششیں ہماری یہ کاوشیں جاری رہیں گی کہ آپ تک ہمارے پروگرام پہنچتے رہیں، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں. اور یہ بات آپ نے دیکھ بھی لی جناب، ہم یوٹیوب کے ذریعے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہے، اور کن حالات میں پروگرام آپ تک پہنچتے تھے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اردو سروس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف آپ اظہار کرتے ہیں کہ واقعی آپ محبتیں کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے، آپ کے جو خطوط ہیں جن میں آپ اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں کہ فلاں پروگرام ایسا ہونا چاہیے، یا آگے اس طرح کے پروگرام شروع کیے جائیں. اور اپنی بات کہنے کا ایک ذریعہ ہے اردو سروس جو ہے، اور ہمیشہ آپ کے خطوں کو جگہ ملتی رہے گی، آپ کی آراء ہمیں ملتی رہیں گی، ایسی ہم امید کرتے ہیں. اور اردو سروس بھی آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ حالات چاہیں کچھ بھی ہوں، لیکن ہم آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا. اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جلد ہی کچھ اور بہتری آئے گی حالات میں، اور آپ اور ہم اور قریب ہوں گے، کچھ اور پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن یہاں وہی بات ہے دوستوں کہ ہمیں اس پریشانی سے خود بھی نمٹنا ہے. حکومتیں تو اپنا کام کرتی ہی ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور پورا تعاون دینا چاہیے تاکہ حالات سازگار ہوں، زندگی معمول پر لوٹے، اور وہی خوشیاں، وہی رنگ زندگی کے بکھرتے رہیں جو ہم پہلے بکھیرتے رہتے تھے. چونکہ زندگی کا کارواں تو جناب کبھی رکتا نہیں ہے، زندگی کا کاروبار تو بس چلتا رہتا ہے، اور کارواں رواں دواں رہتا ہے. اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام سے اجازت لی جائے، آپ کو پروگرام کا پتہ بتا دیتے ہیں. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو اردو سروس esd@gmail.com، یہ ہے ہمارا ای میل کا پتہ. اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے، دوبارہ بتا دیتے ہیں، اردو سروس esd@gmail.com. اور اگر خط کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو خط کا پتہ بھی بتا دیتے ہیں. پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو، اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. تو آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ خطوط ہمیں موصول ہوں گے، آپ پروگراموں کے متعلق اور زیادہ ہمیں بتائیں گے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت. مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم، مل کر جدا ہوئے تو. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کا خط ملا. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر.